بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کے پہلے ناول جو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے لکھا میرات العروس، اس کا تجزیہ و تفہیم، خلاصہ، کردار وغیرہ کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا مکمل زنانہ ناول ہے۔ دہلی کے شریف خاندان کی معاشرت کا ہو بہو نقشہ کھینچا ہے۔ یہ داستان یا ناول یا فسانہ یا اسکیم میں پیش کی گئی کہانی اس قدر مشہور ہوئی کہ اس کے کردار جیسے کہ اصغری، اکبری اور ماما عظمت آج تک زبان زدِ عام ہیں اور بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے تقریباً ہر اردو نصاب میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے، جبکہ برِ صغیر کی تمام بڑی زبانوں جیسے ہندی، بنگالی، گجراتی، پنجابی وغیرہ میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ جبکہ اس ناول کے ذریعے ڈپٹی نذیر احمد نے نہ صرف اردو بلکہ برِ صغیر کے دیگر زبانوں کے ناول نگاری میں ایک نئی صنف کو جنم دیا ہے۔ میرات العروس اردو کا پہلا ناول اور ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ یہ ناول پبلشڈ ہوا 1869 میں۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا نہیں بلکہ اردو کا بھی پہلا ناول ہے اور 1869 میں لکھا گیا۔ میرات العروس سے پہلے 3 کتابوں کو اردو کا پہلا ناول کہہ کر پیش کیا گیا۔ پہلی کتاب خط تقدیر ہے، جس کو ڈاکٹر محمود الہی نے پہلا ناول قرار دیا۔ دوسری کتاب منشی گمانی لال کی ریاض الدلربا ہے، جس کو ڈاکٹر ابن کنول نے پہلا ناول قرار دیا۔ پہلی خط تقدیر، دوسری ریاض الدلربا، تیسری منشی سجاد حسین اجمل کی نشتر ہے، جس کو قرۃ العین حیدر نے پہلا ہندوستانی ناول کہا ہے۔ لیکن ہمارے ناقدین ان پہلے 2 ناولز کو ناول ہی نہیں مانتے۔ تیسری کتاب ناول ہے اور بہت اچھا ناول ہے، لیکن یہ میرات العروس کے کوئی 12 سال بعد نشتر جو ہے وہ شائع ہوا۔ میرات العروس قصہ ہے اکبری اور اصغری کا اور عورتوں کا مقبول عام قصہ ہے۔ میرات العروس نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے لکھا اور یہ ناول بیٹی کو جہیز میں بھی دیا۔ چھوٹی بیٹی کے لیے ڈپٹی نذیر احمد نے منتخب الحکایات کے نام سے کتاب لکھی اور بیٹے کے لیے چند بند کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ میرات العروس کے موضوع پہ بات کریں تو اس کا موضوع لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ دراصل یہ ایک مقصدی ناول ہے۔ اس کے ذریعے نذیر احمد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جن بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے وہ زندگی میں کامیاب رہتے ہیں، خاص طور پر بیٹیاں۔ مولوی نذیر احمد کے اس ناول کی امتیازی خصوصیت کردار نگاری ہے۔ تمام کردار جو ہیں وہ اس میں بامسمہ ہیں۔ بہت سے نمایاں کردار ہیں، لیکن اہم کرداروں میں اکبری، اصغری، خیر اندیش خان، اکبری اور اصغری کی ساس ماما عظمت، محمد عقل، محمد کامل، محمد فاضل، سیٹھ ہزاری مل، تماشا خانم، حسن آرا، جمال آرا، شاہ زمانی بیگم، سلطانی بیگم، کوٹنی وغیرہ ہیں۔ مولوی نذیر احمد کے اس ناول کی سب سے امتیازی خصوصیت یہی کردار نگاری ہے۔ عورتوں کی زبان کو بہتر طریقے سے استعمال کیا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کے بولے جانے والے روزمرہ اور محاورے کا بھی بہترین استعمال کیا ہے۔ اکبری کا کرداروں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کردار جو اہم کردار ہے وہ اکبری کا ہے۔ اس ناول میں ساری خوبصورتی اسی اکبری کے کردار کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اکبری کی بد مزاجی، پھوڑ پن، بدسلیقی، الڑ پن اور اس کی بد عقلی کی حرکتوں میں ایک بھول پن کی سی کیفیت ہے۔ اکبری بے پرواہ لڑکی ہے اور شادی کرنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ماما عظمت اہم کردار ہیں۔ بے حد پھاپا کٹنی
اور فسادی عورت ہے۔ خود نذیر احمد اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس ماما عظمت کی حقیقت اس طرح ہے کہ یہ عورت 25 برس سے اس گھر میں تھی، آئے دن اس پر شبہ ہوتا رہتا تھا، مگر تھی چلاک، گرفت میں نہیں آتی تھی، کئی مرتبہ نکالی گئی مگر پھر بلائی جاتی تھی۔ یوں چوری اور سرزوری ماما عظمت کی تقدیر میں لکھی تھی، جتا کر لیتی اور بتا کر چراتی، دکھا کر نکالتی اور دکھا کر مکر جاتی۔ اصغری کا کردار تیسرا اہم کردار ہے اور یہی کردار نذیر احمد کا پسندیدہ کردار ہے۔ اس کے ذریعے نذیر احمد نے اپنا اس ناول کو لکھنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ اصغری بالکل متضاد ہے اکبری سے۔ یہاں اکبری بد سلیقہ، بد مزاج، بدخو اور احمق ہے، وہاں اصغری سلیقہ مند، ہنرمند، عقل مند، شائستہ مزاج، حوصلہ مند لڑکی ہے۔ یعنی کرداری خوبیاں تمام کی تمام مجسم ہو کر اصغری کے کردار میں آ گئی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بقول نذیر احمد اصغری کی تربیت ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود اصغری کی تربیت اپنی بڑی بہن کے مقابلے میں بہترین انداز میں ہوئی ہے۔ مولوی نذیر احمد نے اصغری کے کردار کو اپنے قلم کی زور سے لکھا، اور جو کچھ نذیر احمد چاہتے تھے عورتوں کی اصلاح کے غرض سے، تو انہوں نے اس کردار میں اس سارے مقصد کو ڈھال دیا۔ ماما عظمت ضمنی کردار، دور اندیش بھی ضمنی کردار، اور دور اندیش ہیں اصغری اور اکبری کے والد، اور پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں سرکاری انگریز کی طرف سے تحصیلدار ہیں۔ محمد عاقل بھی ضمنی کردار ہے جو اکبری کا شوہر ہے۔ عام شوہروں کی طرح نہیں ہے، محمد عاقل نام سے ظاہر ہے، عقل مند ہے، غصہ بھی ہے، لیکن بیوی کو دبا کر نہیں رکھتا، خود ایک شریف انسان ہے، لہٰذا بیوی کو کچھ نہیں کہتا کہ اس سے بدنامی ہوگی۔ محمد کامل ایک ضمنی کردار ہے، وہ بھی اپنی بیوی اصغری کے رحم و کرم پر چلتا ہے، اگرچہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی تاکید پر کچہری میں 10 روپے ماہانہ نوکری شروع کر جاتا ہے، اور پھر سیال کوٹ میں سرشتہ دار 50 روپے ماہانہ کی نوکری مل جاتی ہے۔ محمودہ اصغری کی سہیلی اور چھوٹی نند ہے، وہ سادہ اور معصوم سی لڑکی ہے، اصغری نے اس کی تربیت کی، اس لیے وہ بھی سلیقہ مند اور ہنرمند ہے، اور اسی تربیت کی وجہ سے اس کی شادی ایک بڑے گھر میں ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم رہتی ہے۔ اصغری کی ساس کا بھی ضمنی کردار ہے، مگر اپنے دور کا ایک مکمل نمائندہ کردار ہے۔ یہ اپنے زمانے کی شریف مسلمان عورتوں کی نمائندہ ہیں، سیدھی سادی سی عورت ہیں، نہ اکبری کی طرح پھوڑ پن اور بد مزاجی ہے، نہ اصغری کی طرح ہنرمندی اور سلیقہ مندی ہے۔ ناول میں کئی باب ہیں، اگر خلاصے پہ بات کریں۔ پہلا باب تمہید کے طور پر عورتوں کے لکھنے پڑھنے کی ضرورت اور ان کے حالات کے بارے میں کچھ نصیحتیں ہیں۔ اس باب میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو نہ صرف بیان کیا گیا ہے، بلکہ جاہل اور پڑھی لکھی عورت کا موازنہ کرنے کے بعد اس انداز میں عورتوں کو پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے جیسے وہ سامنے بیٹھے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ ناول کے کرداروں کا تعارف دوسرے باب میں ہوتا ہے اور قصے کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ جن ناول لوگوں کا اس داستان یا ناول میں، جو پہلا ناول ہے، اس میں ذکر ہے، ان کے مختصر حالات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اکبری لاڈلی ہے، نانی کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے، اصغری روک ٹوک کی وجہ سے ہر فن میں طاق ہو جاتی ہے، اور دونوں کا رشتہ ایک ہی خاندان میں ہوتا ہے۔ اکبری کا بڑے بھائی محمد عاقل سے بیاہ ہو جاتا ہے، جبکہ اصغری کی منگنی محمد کامل کے ساتھ ٹھہر جاتی ہے۔ تیسرے باب سے 8ویں باب تک مصنف دونوں کی شادی کے بعد ہو جانے والے مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اکبری کی بات اس کی بد مزاجی کی وجہ سے طے نہ ہو پاتی تھی، لیکن اکبری کے والد نے اپنے دوست محمد فاضل کے دونوں بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ پکا کر دیا۔ شادی کے بعد اکبری نے الگ گھر کا مطالبہ کیا۔ محمد عاقل نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، چاہتی کیا ہیں؟ میرے پاس کسی کے آنے اور بیٹھنے تک کی روادار نہیں، تیوری تو ان کی میں جانتی ہوں، خدا نے چڑھی ہوئی بنائی ہے، مگر آج تو انہوں نے چینا
اور زلفن رحمت سلمتی منہ در میں سب کی فضیحتی کی۔ یہ نیچ ذات کی لڑکیاں تھیں جو اکبری کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ محمد عاقل اسے سمجھانے لگے، بی بی وہ غریب ہیں لیکن غریب ہونا عیب نہیں، ان کی عادتیں خراب ہیں۔ لیکن اکبری روٹھ کر میکے جا پہنچی، خالہ واپس لائیں تو عید کے دوسرے روز پھر ناراض ہو کر ماں کے گھر چلے گی۔ محمد عاقل عیدگاہ سے واپس آیا تو والدہ نے اسے سسرال بھیجا، جہاں ساس نے اس سے بحث و مباحثہ کیا۔ اصغری نے بہنوئی کی خدمت کی۔ محمد عاقل اصغری سے متاثر ہوئے، گھر آ کر اپنی والدہ اور چند دوستوں سے مشورہ کیا اور عاقل اور اکبری الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ اکبری الگ گھر چلی گئی مگر اپنی بد انتظامی کے باعث ہر چیز کو خراب کرتی گئی۔ کھانا ہر روز باہر سے آتا۔ ایک روز اکبری گھر کھلا چھوڑ کر چلی گئی اور چور پورے گھر کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ محمد عاقل کی ماں اور ساس نے اپنے گھر سے کچھ سامان بھیج کر ان کے نقصان کی کچھ بھرپائی کر دی، لیکن پھر اکبری نے ایک عورت کے ہاتھوں اپنے سارے زیورات گنوا دیے۔ اس کے بعد اکبری کی ساس اپنے بیٹے کامل کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی، لیکن محمد عاقل نے اصغری کی کچھ اتنی تعریف کی کہ محمد کامل اور اصغری کا بیاہ ہو گیا۔ اصغری کی شادی کے دوران اس کے والد کو دور دراز علاقے سے چھٹی نہیں ملی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو تمام ذمہ داری سمجھا کر بھیج دیا۔ اصغری کے لیے ایک خط بھیجا جس میں اسے سسرال میں رہنے کے اتوار بتائے۔ اصغری نے سسرال میں جاتے ہی وہاں کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور اپنی نند محمودہ کو بھی پڑھانے لگی۔ اصغری جوں جوں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، اس نے دیکھا کہ گھر کا نظام ماما عظمت کے ہاتھوں میں ہے اور آئے دن گھر کی چیزیں اور راشن بھی غائب ہوتا ہے۔ شب برات گزری۔ اصغری کے کہنے پر اس کے والد اصغری کے سسر کو شہر سے گھر لائے۔ سسر کا آنا تھا کہ اصغری نے تمام ادھار والوں کو بلوایا اور حساب کر دیا۔ جہاں ماما عظمت کی چالاکیاں سب کے سامنے آ گئیں، وہیں محمد فاضل نے انہیں کام سے نکال دیا۔ اصغری کے مشورے پر ایک نئی ماما کو کام پر رکھا گیا اور اصغری کے مشورے پر ہی اس کی تنخواہ قرار پائی۔ اصغری کے ساس سسر میں گھر کے خرچے پر بحث ہوئی تو اصغری نے سسر کا ساتھ دیتے ہوئے ساس کو سمجھایا اور گھر کا خرچ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اصغری نے اپنے شوہر کو بھی پڑھنے کی طرف جانب متوجہ کیا، خود بھی لڑکیوں کا مکتب کھولا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ حسن آرا جو بہت بدتمیز تھی، اس کی خالہ اصغری کے میکے والے محلے میں رہتی تھی۔ حسن آرا اصغری کے سسرالی محلے میں رہتی تھی۔ خالہ جب حسن آرا کے گھر آئیں تو اس کی ماں کو مشورہ دیا کہ اسے اصغری کے پاس پڑھاؤ۔ اصغری نوکری پر تو نہ آئی، حسن آرا کو گھر میں پڑھانا شروع کرنے لگی۔ اس طرح بہت سی لڑکیاں اصغری کے پاس پڑھنے آنے لگیں۔ اصغری نے عمدہ طریقے سے لڑکیوں کو پڑھایا۔ لڑکی کی والدہ کی شکایت پر اسے بٹھایا اور سدھار کر باہر نکالا۔ شوہر جو ہے دوسرے شہر میں جا کر کام کرنے لگا، ترقی پایا۔ شروع میں باقاعدگی سے خرچہ اور خط بھیجتے، لیکن پھر وقفہ آنے لگا تو اصغری کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اصغری محمودہ کو مکتب کی ذمہ داری دیتی ہے، اکبری کو واپس گھر جاتی ہے اور شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ شوہر کو بھی واپس لے آتی ہے، سسر کی طرف جاتی ہے، انہیں پینشن لے کر آرام کرنے کا کہتی ہے اور اپنی جگہ محمد عاقل کو نوکری پر لگوانے کا مشورہ دیتی ہے۔ اصغری واپس آتی ہے، حسن آرا کے بھائی سے محمودہ کی نسبت طے کر کے ساس سے مشورہ کرتی ہے۔ لڑکے والے امیر ہیں، لیکن اصغری کی وجہ سے حسن آرا کی ماں ہاں کہہ دیتی ہے۔ محمودہ کی منگنی اور پھر شادی ہو جاتی ہے، جس کے لیے جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے سیٹھ کے پاس اپنے سسر کو جانے کا مشورہ دیتی ہے۔ کچھ پیسے ادھر سے جمع ہو جاتے ہیں، کچھ اصغری اپنی جمع پونجی دیتی ہے، کچھ محمد کامل بھیجتے ہیں۔ اصغری کا بیاہ بہترین طریقے سے بیاہ ہو جاتا ہے۔ محمودہ کے سسر کچھ وقت اس پر نظر رکھتے ہیں، پھر اس کی صلاحیتوں کو مان کر اپنی جائیداد محمودہ اور اس کے شوہر کے نام کر کے مکہ شریف چلے جاتے ہیں۔ اصغری کی اولاد نہیں ہوتی،
ایک بیٹی ہوتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے تو والد خط لکھتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بیٹا بچتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی شادی محمودہ کی بیٹی سے طے پاتی ہے۔ یوں یہ ناول ظاہر